اس بلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے۔ اس میں صرف یہ نبی علیہ السلام کی جبہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم خرقہ کہتے ہیں، یہ یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے ازبکستان سے لے کر آیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی جو تالا لگا ہوا ہے وہ تالا کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں احمد شاہ بابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ قندھار پہ، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان اس نے باقاعدہ طور پہ اس ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تقریباً 20 سال کے بعد 2001 میں 9/11 کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ افغانستان پہ بمباری کرنی ہے تو اس کو قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ امریکی بمباری کا سب سے پہلے نشانہ بنا تھا، سب سے پہلا ٹارگٹ تھا۔ جنرل ٹامی فرینکس جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہاں پہ ہم نے ٹارگٹنگ کرنی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس وقت جو طالبان تھے، افغان طالبان، اسلامک ایمریٹ افغانستان، ان کے جو ایریل ایسٹس تھے ان کو وہ فضا میں نہ آ سکیں اور یو ایس کو کسی طرح امریکی ایئر فورس کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو 7 اکتوبر کو جب حملے امریکہ نے لانچ کیے تو یہ قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کا نشانہ بنا، اور اس کے بعد 2001 کے بعد یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یو ایس ملٹری کی پریزنس رہی، برٹش ملٹری کی پریزنس رہی، کینیڈین، آسٹریلینز، نیٹو افواج کی یہاں پہ پریزنس رہی۔ اس پہ سب سے بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ بیس تھا سدرن افغانستان کے لیے، جب امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے باقاعدہ طور پہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے پچھلے 20 سال تک۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سرج بھی آیا صدر اوباما کے دور میں، اور نیٹو کی طرف سے بھی یہاں پہ سب سے زیادہ تعداد بڑھ گئی، اور قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قندھار ایئر فیلڈ سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ایئرپورٹ تھا۔ آج اس ایئرپورٹ کا کنٹرول دوبارہ اسلامک ایمریٹ افغانستان کے پاس آ چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جامع عمر کے پاس، اور جامع عمر ملا محمد عمر نے اپنی زندگی میں اس مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، اور اپنی زندگی میں اس مسجد میں اکثر جمعے کی نماز اور دیگر نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس کی امامت کرتے تھے۔ قندھار شہر کے وسط میں یہ واقع ہے۔ قندھار شہر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اسلامک امارات افغانستان کے لیے۔ جو عبوری حکومت اسلامک امارات نے اس کا اعلان کیا ہے، اس کے پرائم منسٹر ان کا تعلق قندھار سے ہے، حسن اخن قندھار سے تعلق رکھتے ہیں، ملا عبد البرادر ان کا تعلق قندھار سے، دیگر قائدین جو ہیں ان کا بھی قندھار سے تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامک ایمریٹ افغانستان کا کیپٹل دارالخلافہ کابل ہی رہے گا یا واپس قندھار آئے گا، جس طرح کے اسلامک ایمریٹ افغانستان کے پہلے دور حکومت میں تھا جب ملا عمر اس کی سربراہی کر رہے تھے، یا کہ احمد شاہ ابدالی جو جدید افغانستان کے بادشاہ تھے، اور ان کے دور میں افغانستان کی کافی ایکسپینشن بھی ہوئی، ترقی ہوئی، اور کافی ساری ڈیولپمنٹ بھی اس دور میں ہوئی تھی۔ قندھار کی اور بھی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ قندھار اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ 2001 کے بعد جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغان طالبان کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کی تو سب سے زیادہ ریزسٹنس جو تھی وہ قندھار سے ہی آئی، اور قندھار سے جو روڈ کابل تک جاتی ہے، اسلامک ایمریٹ افغانستان پہلا سفر بھی انہوں نے قندھار سے کابل تک کا کیا تھا، اور دوسری دفعہ بھی جب اسلامک امارات افغانستان نے اپنی حکومت کابل میں قائم کی ہے، 15 اگست کو کابل میں داخل ہوئے، تو سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی، جو ٹیک اوور ہوا تھا، وہ قندھار شہر کا ہوا تھا۔ قندھار شہر کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے قندھار شہر کے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں قندھار صوبے میں، اور جتنے وہاں پہ ملٹری آپریشنز کافی زیادہ کیے۔ بیٹل آف قندھار اس حوالے سے کافی مشہور ہے۔ کون کون سے اہم اس 20 سال کے عرصے میں کون کون سے اہم نکات ہے وہ آپ کو پروگرام میں بتاتے ہیں۔ ایک اور چیز انتہائی اہم ہے، تاریخ نے اپنا پورا پہیہ 20 سال میں مکمل کیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ہسٹری ہیز کم اراؤنڈ فل سرکل، 360 ڈگری۔ افغان طالبان جن کو 2001 کے بعد ڈسپلیس کیا گیا تھا، سب سے پہلے قندھار میں ان کے خلاف آپریشن شروع ہوئے تھے۔ آج 20 سال بعد 2021 میں افغان طالبان نے دوبارہ اسلامک ایمریٹ افغانستان کا قیام کر دیا ہے۔ قندھار کے وسط میں اس وقت موجود ہوں، اور یہ آپ کو احمد شاہ ابدالی کا مزار نظر آ رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کو جو جدید افغانستان ہے اس کا پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ 1747 سے لے کے تقریباً 1770 تک اپنی انہوں نے سلطنت یہاں پہ قائم رکھی احمد شاہ ابدالی نے، اور اس سلطنت کے دوران جو افغان امپائر ہے اس کی باقاعدہ ایکسپینشن ہوئی، مغلز اور مراٹھاز پہ بہت سے حملے ہوئے،
दुरानी स्टेट, उसको बाकायदा तौर पे एक्सपेंड किया गया पर्शिया तक, तुर्किस्तान तक। बहुत बड़ा लैंडमार्क था और इसकी इम्पोर्टेंस कंधार की हमें ये भी नज़र आती है कि जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने मॉडर्न अफ़गानिस्तान की एक बुनियाद डाली, तो अफ़गान इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की बुनियाद भी कंधार में पड़ी। जो अफ़गान तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने भी यहाँ पे अफ़गान तालिबान की बाकायदा बुनियाद और मूवमेंट इस कंधार से शुरू हुई थी। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस भी है। बिल्कुल इसी के साथ एक और तारीख़ी मुकाम है, इस बिल्डिंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक मौजूद है। जी अरशद भाई, ये खिरका शरीफ कहलाते हैं। खिरका हमारे पश्तो में इसको जुब्बे को कहते हैं। ये अहमद शाह अब्दाली रहमहुल्लाह जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट गुज़रे हैं, उसने उज़्बेकिस्तान से ये खिरका लेकर आए हैं और यहाँ पे उसने इस इमारत में रखा है। और ये जो है ना, ये इमारत जो बनी है ये 1391 सन में, शमसी सन में बने हैं। ये इसमें सिर्फ ये नबी अलैहिस्सलाम की जुब्बा पड़ा हुआ है, जिसको हम खिरका कहते हैं। ये यहाँ पड़ा हुआ है और ये अहमद शाह अब्दाली रहमहुल्लाह ने उज़्बेकिस्तान से लेकर आया है और यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे अभी जो ताला लगा हुआ है, वो ताला किसी वलीउल्लाह के बगैर किसी के लिए नहीं खुलता है। ये मुल्ला उमर रहमहुल्लाह जो आप सब जानते हैं, उसने ये ताले को पकड़कर ये खुद ब खुद खुला है। तो ये अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर रहमहुल्लाह के विलायत की एक निशानी है। ये ताला अभी भी लगा हुआ है, न उससे पहले किसी को खुला है और न उसके बाद किसी को खुला है। और मुल्ला उमर ने जो खिलाफत का ऐलान किया था, वो जुब्बा पहन के किया था। जी, अगर आप पुरानी क्लिप देख सकते हो तो एक क्लिप में मुल्ला उमर रहमहुल्लाह इसको ऐसे पकड़ कर जो है ना आम आवाम को दिखाते हैं। वो वही तारीख़ है जिसने ये ताला खींच कर ये ताला खुला है, फिर उसके बाद उसने आवाम को दिखाया है। उस क्लिप में नज़र आते हैं। इस्लामी इमारात बनने के बाद यहाँ पे जो कानून है, कोई जराइम वगैरह तो नहीं हो रहे, उसकी भी रोकथाम है। यहाँ पे क्या चीज़ चेक करते हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्लामी इमारत रागली दी देर अमन रागली दी। इधर जब से इमारत बनाई, कोई चोरी कोई डकैती नहीं है, लोग पुरसकून है और सारे लोग खुश है। किसी किस्म के लोगों को परेशानी है। मैं इनके साथ जो बिरल पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई इस तरह मसला हो ताकि मैं उनको हल करूँ, लेकिन किसी किस्म का जो इमारत वाला है, किसी किस्म का आजकल कोई मसला नहीं हुआ है। कौन से दस्तावेज़ात चेक करते हैं? कि हम लोगों के तस्वीरें चेक कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। वो इस तरह गलत ना आ जाए कि वो इधर कोई फसाद बनाए, कोई मसला लोगों के लिए बने, हम उसको चेक करते हैं और फिर उनको इजाज़त देते हैं जिधर मर्जी हो जाए। मीडिया को काम करने की आज़ादी है इस्लामिक इमारात में? हर किस्म के मीडिया वाले बंदों को इजाज़त है, जो भी आ सकता है, किसी बंदे से वो बातचीत कर सकता है। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है और हर बंदे के साथ, सरकारी हो या कोई इमारत वाला हो, जिसके साथ ही वो बंदा बात कर सकते हैं, वो उससे पूछ सकते हैं हमारे ये इस्लामी इमारत के मुताबिक। अफगानिस्तान इस्लामी इमारत थी, उस अफगानिस्तान की रागली थी। जो लोग ये रोज़ाना होते हैं, ईद की तरह रोज़ाना होते हैं, पहले कोई बंदा नहीं होता था। जब से इस्लामी इमारत वाले आए हुए, लोग खुश हैं। हर ये पूरी रात लेट टाइम तक ये लोग इधर बैठे होते हैं और हर बंदा खुश है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। हर बंदे को है कि जिधर मर्जी जाए, जिधर मर्जी फिर नमाज पढ़े, जो मर्जी करे। तो ये नया शहर बना है यहाँ पे? ये दो इनोमिना है, एक फर्स्ट एक सेकंड है, हाउसिंग सोसाइटी है। ये जब से इधर इमारत वाले आए हुए हैं, इधर ना कोई चोरी है, ना कोई डकैती है, ना कोई रिश्वत है। हर खबरों वाले को इजाज़त है कि कैमरे उधर लगा के कोई अगर रिश्वत ले, पुलिस वाला या जो इमारत वाला, इसकी हम जवाबदार। किसी किस्म का ना कोई चोरी डकैती, सारे लोग खुश हैं। कंधार में ये आयनो मेना प्रोजेक्ट है, एक नया शहर कंधार के अंदर बसाया गया है। यहाँ पे जो अफ़गान लोगों का आप जज्बा देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमे को ये बाकायदा तौर पे एंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं, पिकनिक करते हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, लोग आते हैं, दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। अफ़गान अवाम के जज्बे को दाद देनी चाहिए कि 40 साल की जंग के बाद भी उनका ज़िंदगी जीने का जज्बा अपनी जगह बरकरार है और उसकी एक मिसाल ये है। लेकिन मैं इस वक्त कंधार से काबुल जाने वाली सड़क पे आखिरी जो चेक पोस्ट है इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान की, वहाँ पे मौजूद हूँ। और ये वो रास्ता है जो कंधार से काबुल तक जाता है। तकरीबन 8.5-9 घंटे का ये सफ़र है जो हम तय करेंगे। इस चेक पोस्ट पे मौजूद इन तालिबान ने हमें बताया कि इससे पहले ये चेक पोस्ट एक मुकामी वॉरलॉर्ड के पास थी और वो इसको कंट्रोल करते थे। और 15 अगस्त के बाद अफ़गान तालिबान जब काबुल में एंटर हुए, अब तमाम जगह पूरे अफ़गानिस्तान में
یہ چیک پوسٹ اسلامک ایمریٹ افغانستان کے پاس۔ اس وقت ناظرین ہم کابل کی طرف جا رہے ہیں۔ قندھار سے کابل تک کا یہ سفر تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس بورڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کابل اب 419 کلومیٹر ہے، غزنی 287 کلومیٹر اور کلات 60 کلومیٹر۔ جو راستہ ہم دیکھتے آئے ہیں قندھار سے لے کے اب تک، اسے ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکی اتحادی افواج افغانستان میں شکست خوردہ کس وجہ سے ہوئی۔ زیادہ تر لگتا ہے کہ وہ بڑے شہروں میں رہے اور جو آؤٹسکرٹس پہ ولیجز وغیرہ تھے وہاں پہ کبھی بھی وہ اپنا کنٹرول ثابت قائم نہیں کر سکے۔ راستے میں ہم جگہ جگہ اب آئے ہیں۔ اسلامک ایمریٹ افغانستان نے اپنی چیک پوسٹ قائم کر لی ہیں اور علاقے میں جو امن و امان کی جنرل کیفیت ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ جو بزنس ہے، کاروبار ہے بازاروں میں، وہ نارمل چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعمت اللہ، اسلامی امارات افغانستان کی سیکیورٹی فورسز میں شمار ہوتے ہیں، اس میں شامل ہیں۔ نعمت اللہ، یہ برج کیسے اڑا؟ یہ پل آئی ڈی سے پھٹا تھا۔ یہاں امریکی فوج قطار کی صورت میں آتے تھے تو مجاہدین نے پل کے نیچے آئی ڈی لگا کر اس کو تباہ کیا، جس سے امریکی ٹینک بھی تباہ ہوئے اور امریکی فوجی بھی مارے گئے، اور پھر یہ سڑک بند ہو گئی۔ اور یہ والا اور جب یہ پل تباہ ہوا آئی ڈی بلاسٹ کے بعد، تو یہ کچا راستہ استعمال کیا جاتا تھا، اور ادھر جتنے بھی بڑے بڑے پل تھے ان سب کو آئی ڈی لگا کر تباہ کیا گیا تھا۔ داخلی افواج قندھار، کابل، کابل قندھار، زابل راستہ۔ اس راستے سے امریکی فوج زابل سے قندھار جاتی تھی اور اسی راستے سے قندھار سے غزنی بھی جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ پل آئی ڈی لگا کر تباہ کر دیے گئے۔ جو جن کو اسلامی امارات افغانستان آکوپائنگ فورسز کہتے ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ یہ راستے استعمال کرتے تھے، اور آئی ڈیز، امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز، سب سے ڈیڈلی ہتھیار تھا جو افغان طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کیا۔ جیسے ہی شہروں سے باہر نکلتے تو اس طرح کے جتنے بھی برجز تھے، راستے تھے، گاؤں میں جاتے، جو سب سے بڑی تھریٹ تھی اور جو سب سے ایفیکٹو ہتھیار تھا اب اسلامی امارات افغانستان کے سولجرز کا، جن کو کہ مجاہدین افغان طالبان کہتے ہیں، وہ یہ آئی ڈیز تھیں۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے قندھار سے کابل جاتے ہوئے راستے میں دیکھی ہے۔ یہ سپلائی روٹ سے جہاں پہ امریکن اور اس کے الائڈ ٹروپس کی موومنٹ ہوتی تھی، اور افغان طالبان کی طرف سے ان برجز کو اڑا دیا جاتا تھا تاکہ اسموتھ موومنٹ نہ ہو سکے۔